بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ون اسپیشل اور میں ہوں جواد کمال۔ ایک اور اہم بیٹھک وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں ان کے بھائی نواز شریف سے ہوئی ہے، اور اس بیٹھک میں بھی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ طے پایا ہے کہ کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے جلد الیکشن کا مطالبہ ہو یا کسی اور اہم تعیناتی پر اثر انداز ہونے کا معاملہ۔ کوئی سیاسی دباؤ قبول کرنے کے موڈ میں حکومت نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے بالکل واضح ہدایات وزیر اعظم شہباز شریف کو اس معاملے کو لے کر جاری کر دی ہیں، اور حکومت ایک اور مقدمہ بھی درج کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف مسودہ بھی تیار کر لیا۔ پیکا ایکٹ کی دفعہ 10 اور 11 کے تحت عمران خان کا ریاست مخالف جو بیانیہ ہے اس حوالے سے اب مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے حکومت۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف کیا عمران خان کی مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں آنے والے دنوں میں، اور پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک اور اہم ترین معاملے کو لے کر۔ آج سیکریٹری پیٹرولیم نے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دی ہے۔ اس بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ 10 سال بعد پاکستان کے پاس اپنی گیس نہیں ہوگی۔ بالکل واضح بتا دوں کہ اس بار موسم سرما بہت مشکل ہوگا، بمشکل 3 گھنٹے صبح اور 3 گھنٹے شام ہی گیس فراہم کر سکیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت سیاسی چپقلش چل رہی ہے، جو سیاسی محاذ آرائی ہے، سیاسی رسہ کشی ہے، اس کے دوران تمامی سیاسی جماعتیں چاہے ان کا تعلق حکومت سے ہو یا پھر اپوزیشن سے، وہ عوامی مسائل کو کیوں نظر انداز کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ اتنا اہم ترین معاملہ تھا، ابھی سردیاں شروع ہونے والی ہے، اس مشکل ترین ٹاسک کو حکومت کیسے پورا کرے گی، اور یہ جو چیلنج حکومت کو درپیش ہوگا اس سے حکومت کیسے نمٹے گی۔ سیاست پاکستان تحریک انصاف ہو، اپوزیشن میں یا دیگر جماعتیں، وہ کر رہی ہیں، لیکن عوامی مفاد پر بات نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی اپنے خاص مقصد کے لیے لانگ مارچ، دھرنا، احتجاج، سڑکیں بند کر رہی ہے، لیکن اس اہم معاملے پر کسی قسم کی کوئی بات، کسی قسم کا کوئی آواز اب تک تحریک انصاف نے بھی نہیں اٹھائی، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے بھی جب معلوم تھا کہ یہ گیس کی اتنی بڑی شارٹیج ہونے والی ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اور پروگرام کے آخر میں بات عمران خان صاحب کچھ دفاعی موڈ میں جاتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ فوج میری ہے اور مجھے فوج سے کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے، اپنی فوج کے ساتھ ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے حوالے سے جب ان کے سامنے بات رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو درکار ہے، مجھے حمایت درکار نہیں ہے۔ اور یہ دونوں جماعتیں، خاص طور پر پی پی اور نون لیگ، چاہتی ہے کہ مجھے فوج کے سامنے کھڑا کر دیں، ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس تمام تر معاملے کو پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب، اور ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے پی ٹی آئی کی سینئر رہنما غزالہ سیفی صاحبہ نے جوائن کیا ہے، جبکہ سینئر تجزیہ کار چودھری خادم علی مانڈلہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ عامر حسن صاحب، کوئی دباؤ قبول نہیں کرنے جا رہے، جبکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ تو انتخابات کی تاریخ لے کر ہی لوٹیں گے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا شوق ہے اور وہ اس شوق میں بڑے عرصے سے لگے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ دے چکے ہیں، آئین دے رہا ہے، اکتوبر کے اندر الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ اگلا جو سال ہے، اور اس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشنز، تو پھر عمران خان صاحب جس شہر میں بیٹھے ہیں اس وقت لاہور میں، ادھر سے چیف منسٹر کو کہیں اسمبلی ڈیزالو کرے اور الیکشن کھیل لیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کروا دیں، کشمیر اور گلگت کی اسمبلی ڈیزالو کروا دیں، 80% ملک کے اندر الیکشنز کروا دیں۔ کس نے روکا ہے عمران خان کو؟ عمران خان ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور جو ان کے اختیار میں ہے وہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں، آپ کے پاس اس وقت، میں نے پہلے بھی بتایا، 80% پاکستان پہ حکومت ہے۔ اگر عمران خان چاہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہو تو کریں، فوری طور پہ کریں، اپنے صوبوں کے اندر بہتریاں لے کے آئیں۔ اگر چاہتے ہیں ترقیاتی کام ہو تو کروائیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں انہیں روزگار دیا جائے تو پھر مثال قائم کریں۔ پنجاب کے اندر 4 سال سے حکمران ہے، کے پی کے اندر 9 سال سے حکمران ہے، روکا کس نے ہے؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے اور نہ کوئی کارکردگی کی ایسی ان کے پاس چیز ہے کہ وہ عوام میں جائیں۔ ہاں، عمران خان صاحب کے پاس ایک چیز ہے، چرب زبانی، اور اس چرب زبانی کے ذریعے گالم گلوچ، یہ عمران خان کر رہے ہیں، یہی ان کا کام ہے۔ اسی سے فتنہ بھی پیدا ہو رہا ہے، فساد بھی، انتشار بھی۔ دیکھیں نا، کل تک عمران خان کہتے تھے کہ پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے ہوں گے، یہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کرے گا۔ آج عمران خان نے کہہ دیا
کہ پاکستان بنانا ریپبلک بن گیا ہے یا بننے جا رہا ہے، تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی اچھی خبر بھی ہے، کوئی اچھی بات بھی ہے؟ اگر آپ کو اتنا پتہ ہے تو پھر پنجاب میں بہتریاں لائیں، جن صوبوں میں آپ کی حکومت ہے ادھر لائیں۔ دیکھیں عمران کے سارے لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، صدر پاکستان ان کا، وزراء اعلیٰ ان کے، وزیر اور مشیر ان کے، ایک عمران خان کے پاس اقتدار نہیں ہے۔ تو اقتدار کے ہوس کا شوق دیکھیں اور ہوس دیکھیں کہ صرف اپنے اقتدار کے لیے ہر شے داؤ پہ لگائی ہوئی ہے۔ پاکستان کے، پنجاب کے لوگوں کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، جو آج کل یہ 8-10 گنڈے اکٹھے ہوتے ہیں اور گھسے پٹے ٹائر پکڑتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور راستہ بند کر دیتے ہیں، اور پولیس خاموش تماشائی بن کے وہ تماشا دیکھتی ہے۔ لوگ مصیبت میں ہیں، ان کا گھروں سے نکلنا بند کر دیتے ہیں، وہ لوگ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ احتجاج نہیں ہو رہا، غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ چند غنڈہ گرد عناصر ہیں، 5-6، آپ کلپس دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ان کے کیمپس کے اندر بیٹھے ہیں، یا آج آپ فوٹیج دیکھیں کتنے لوگ ان کے لانگ مارچ کے اندر شریک ہیں۔ عمران خان کو لوگ نظر نہیں آئے لانگ مارچ پہ، تو عمران نے واپسی کی ہے اور پھر ایک دفعہ پٹنے کے لیے شاہ محمود قریشی کو بھیج دیا ہے۔ یہ عمران کا پرانا وتیرہ ہے کہ جہاں پٹنا ہو وہاں شاہ محمود قریشی کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں خدا کے لیے اب عوام کے کوئی مسائل پہ بات کریں۔ 26 سال سے عمران خان نے نان ایشوز کو ایشوز بنایا ہے اور ایشوز کو پس پشت ڈالا ہے۔ آج کوئی عوام کی بات نہیں ہو رہی، ہر وقت یہ اپنے تبصرے، اپنی ذات، اپنی مصیبتیں، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لوگوں کی کوئی بات نہیں۔ خدا کے لیے اتنا سیاست کو مذاق نہ بنائیں، لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں، یہ ضروری ہے۔ عمران خان اپنی ذات کے ہول سے باہر نکل آئیں، اور پی ٹی آئی کے اندر اگر کوئی پولیٹیکل رکھتے ہیں وزڈم یا ذہن رکھتے ہیں، تو ان سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے کوئی اپنی آواز اٹھائیں اور پاکستان کے لوگوں کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں۔ یہ جھوٹے ایشوز ریز نہ کریں کہ جو ہے ہی نہیں پاکستان کے، اور صرف عمران خان کے بیانیے کے اوپر پاکستان کو پس پشت نہ ڈالیں۔ یہ میری درخواست ہے تمام لوگوں سے۔ پیرسے صاحب آپ نے کہا 4-5 لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، کیا آپ لوگ اتنے مفلوج ہیں حکومت میں کہ ان 4-5 لوگوں سے نہیں نمٹ سکتے؟ بقول آپ کے 4-5 لوگ ہیں۔ نہیں 4-5 لوگ کیا، ہزاروں، عمران خان لاکھوں کہتے تھے، چند ہزار لوگ اسلام آباد میں آئے تھے، حکومت نے نمٹ کے دکھا دیا۔ اب عمران خان دوبارہ اسلام آباد آتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، وہ ادھر ادھر سے وایا فلاں فلاں فلاں، 10 دن کا چلا قافلہ پہنچ ہی نہیں رہا اسلام آباد۔ یہ جو غنڈہ گرد عناصر ہیں یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہیں، اور وہ حکومتیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ 5 غنڈے ہوتے ہیں، 10 ٹائر ہوتے ہیں اور 2 پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ یہ عام ہے، یہ کوئی میں بات نہیں یہی تو سوال، یہی تو بیرسٹر صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کیا مفلوج ہے؟ یہ 4-5 حکومت ان کی ہے بھائی، حکومت ان کی ہے نا، لا اینڈ آرڈر کس کے ہاتھ میں ہے؟ پولیس شہر کس کی ہے؟ اقتدار کے ارد گرد جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ اسلام آباد پولیس کیسے پنڈی جا سکتی ہے؟ گورنر راج کی پنڈی باتیں کے تو اندر ہو ہو رہی رہا ہے نا، چلیں پنڈی کے اندر ہو رہا ہے نا، آئے نا اسلام آباد میں، کیا نا ایک دن، دوسرے دن آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اسلام آباد میں احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، احتجاج وہ کر رہے ہیں پنڈی میں جہاں پہ پولیس سپورٹ کر رہی ہے، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے غزالہ سیفی صاحبہ، آپ بتائیے، حکومت نے تو واضح کر دیا کوئی دباؤ قبول نہیں کرے گی کسی بھی قسم کا، لیکن آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انتخابات کی تاریخ لے کر ہی واپس لوٹیں گے۔ کیا نیا راستہ پی ٹی آئی اپنائے گی؟ احتجاج کے علاوہ بھی کوئی راستہ بچا ہے؟ احتجاج کے ذریعے تو حکومت آپ کی بات نہیں ماننے والی۔ دیکھیے کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے، لانگ مارچ ہے اور اپنا حق مانگ رہے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر اور کوئی چارہ چھوڑا نہیں گیا۔ تو عوام کی ہمیں سپورٹ ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، نہتی عوام، فیملی، بچے، عورتیں، جن پہ اٹیک بھی کر چکی ہے حکومت، اور ہمارے ہاں، اور وہ جو یہ کہہ رہے تھے آپ کہہ رہی ہیں عوامی سپورٹ ہے، اب سے کچھ دیر پہلے بیرسٹر عامر حسن صاحب کہہ رہے تھے 4 سے 5 غنڈہ گرد عناصر ہیں جو ایک ٹائر جلا کر سڑک کو بلاک کر دیتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اتنا خوف کریے پھر ان کو آرام سے جانے دیں نا، پھر لانگ مارچ کرنے دیں، تکلیف کس بات کی ہے؟ وہ ابھی یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ اپنی حکومت کے اندر ہی گھوم رہے ہیں، پنجاب میں ہی ہیں، اسلام آباد تو ابھی نہیں پہنچے آپ لوگ، یہی انہوں نے پوائنٹ اٹھایا۔ اسلام آباد بھی پہنچ جائیں گے، بہت دیر نہیں لگے گی، مگر ہمارے علاقوں میں ہی آپ لوگوں نے اپنے لوگ بھیج کے فائرنگ کی، خان کو زخمی کیا، مشتعل کیا کراؤڈ کو،
اور پھر بھی کسی نے گولی نہیں چلائی. خان کے گارڈ عام تھے, کسی نے گولی نہیں چلائی کسی کے اوپر, مگر آپ کے لوگوں نے گولی چلائی. اور پھر اس کے بعد اچھا اگر ان کے لوگوں نے گولی چلائی بقول آپ کے غزالہ صاحبہ, تو آپ کی حکومت اب پنجاب میں ان لوگوں کو گرفتار کریں, تحقیق کر کے پتہ لگوائیں. سب پتہ چل گیا ہے اور سب تحقیق بھی ہو رہی ہے, فکر نہ کریں اس بات کی. مگر یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پیسفل لانگ مارچ ہے, اور یہ چلے گا جب تک کہ ہمارے جو مطالبہ ہے, ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرواؤ, تاکہ عوام اپنے گھروں سے نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے, احتجاج کرنے نہیں, سڑکوں پہ نعرے. یہ تو واضح ہو گیا, آج واضح کر دیا گیا لندن میٹنگ میں کہ کوئی سیاسی دباؤ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا, چاہے اس کا کوئی بھی طریقہ کار اپنایا جائے, مخالفین اپنائیں. تو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس سلسلے میں, مجھے کہیے. نہیں, پھر آپ لوگ کیا رستہ اپنائیں گے؟ احتجاج کے تھرو آپ کا مطالبہ نہیں مانا جا رہا. دیکھیے احتجاج ہے نہیں, یہ ایک لانگ مارچ ہے. چلیں لانگ مارچ یہ پہنچ گئے اسلام آباد میں, احتجاج کی صورت یا دھرنے کی صورت اختیار کرے گا. احتجاج کا اور یہ جو کو مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں, یہ عوام نے دیکھ لیا ہے, میڈیا دیکھ رہا ہے, ہر منٹ کی کوریج ہے, ہر چیز کلیلی آنکھوں کے سامنے ہے. تو مجھے بتائیے کہ کہاں پر کس نے ہتھیار کا استعمال کیا ہے, ہتھیار کا استعمال کس نے کیا. اور ہمارے لیڈر کو, اور چلے پی ٹی آئی کا لیڈر بھی چھوڑ دو, قوم کے لیڈر کو جس کے پیچھے پورا پاکستان اس وقت کھڑا ہوا ہے, اس پہ نشانہ چوک گیا اور وہ بچ گیا. اس بات کے بہت غم ہے, مگر ایسا ہو چکا. اللہ جو ہے وہ بڑا ہے, اللہ نے بتایا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور وہی بچانے والا اور جان لینے والا ہے. کوئی شخص یہ حرکت کر کے اپنے آپ کو ذلیل ہی کرا سکتا ہے, کیونکہ قاتل سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. اور کبھی کوشش کر کے دیکھیں, ہر دفعہ کامیابی نہیں ہوتی. تو اب غزالہ ارشد صاحب ایک شریف اور کو جس مقدمہ, طرح قتل کیا گیا, جس طرح ارشد شریف کو قتل کیا گیا, جس طرح ایک سچ بولنے والے کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی گئی, ہر گلی سے ارشد شریف نکلے گا, ہر گلی سے پاکستانی قوم کے تو اب غزالہ صاحبہ ایک اور مقدمہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر حکومت درج کرنے جا رہی ہے, مسودہ تیار کر لیا ہے ریاست مخالف بیان کے حوالے سے. آپ لوگ تیار ہیں کیونکہ مشکلات یقینی طور پر بڑھیں گی؟ دیکھیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ڈرٹی پالیٹکس اینڈ ڈرٹی گیم کے. ہم ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں ہیں, ہم سیدھے سادے اسٹریٹ لوگ ہیں, اور ہمیں کسی قسم کی ڈرٹی پالیٹکس کرنے کا ہم بالکل کھلے ہوئے سامنے انسانوں کے مقدمہ درج کروانے کو ڈرٹی پالیٹکس کہہ رہی ہیں غزالہ صاحبہ؟ جی مقدمہ درج کروانے کو ڈرٹی پالیٹکس کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے اگر ہم مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں یا ہم ایف آئی آر درج کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. مگر یہ جو مقدمہ حکومت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو کہ کسی کوئی ایسا بیان نہیں دے رہا, نہ کسی کا نام لے کے بات کر رہا ہے اس طرح سے جیسے پہلے ہوئی ہے, اور جن لوگوں پہ ان کا جو ڈاؤٹ ہے اور جن پہ ان کو یقین ہے کہ جنہوں نے ان کے اوپر یہ کوشش کی ہے اٹیک کرنے کی, ان کے ناموں کے ساتھ ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. چلیں یہ ایک الگ موضوع ہے غزالہ صاحبہ, یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن جو مقدمہ عمران خان کے خلاف حکومت درج کرنے جا رہی ہے اس سے مشکلات بڑھیں گی. میرا سوال یہ تھا, اب آپ نے کہا یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے, تو اگر مقدمہ درج کروانا ڈرٹی پالیٹکس ہے تو پی ٹی آئی کے دور میں تو مخالفین پر درجنوں مقدمات درج کیے گئے تھے, وہ پھر کس طرح کی پالیٹکس کر دیکھیں, یہ دو مقدمے بھی درج کر لیں. دیکھیں عدالتیں اپنی جگہ موجود ہیں, عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بالکل جاگ چکی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے غزالہ صاحبہ, مقدمہ درج کروانے سے واقعی کچھ نہیں ہوتا. جن کے خلاف آپ نے کروائے وہ آج وزیر اعظم ہے. اسے گولی چلانے کے بعد یہ پوری دنیا کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ ہیومن رائٹس کی بھی آپ لوگ خلاف ورزی حکومت کر رہی ہے, تو ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک حد سے آگے اگر وہ جائیں گے تو ان کے لیے بھی مشکلات ہیں. تو اگر وہ ان مشکلات کے لیے تیار ہیں, اپنے تمام مقدمات کے ساتھ, اپنی تمام کرپشن کے ساتھ, اپنے تمام بیک گراؤنڈ کے ساتھ, تو بسم اللہ کریں جو کرنا چاہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے غزالہ صاحب, آپ کا پوائنٹ ہے. خادم علی بانڈلا صاحب, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ لندن میں کیا ملاقات میں اہم باتیں ہوئیں؟ اور دوسرا
جو حکومت مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اس سے کتنی مشکلات بڑھیں گی پی ٹی آئی کی؟ اور یہ بھی بتا دیں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ جواد صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک تو یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان آیا لندن سے چلنا ہے یا اسلام آباد سے چلنا ہے، کہ اگر لندن سے ہی ملک چلانا ہے تو میرا ہے دارالخلافے کو وہاں کیوں نہیں شفٹ کر دیتے؟ تو یہ بڑی بدبختی ہے اس ملک کی، غریب ملک جس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے ہر وقت کہ پاکستان جو ہے نا وہ قرضے کے اوپر چل رہا ہے، سود دینے کے پیسے نہیں ہیں، قسطیں ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور جب اپنے حکمرانوں کی عیاشییں اور دورے ان کے دیکھتے ہیں، ہم و ناس جو ہے نا وہ حساب سے کم تری کا شکار پہلے ہی ہے، تو مزید دیکھیے کہ یہ راک مہنگائی اور بے روزگاری یہ عوام و ناس کا ہی مقدر ہے۔ اگر اتنا ہی ملک غریب ہوتا ہے تو یہ جو دورے پڑتے ہیں ان کو مرکی کا دورہ کیوں نہیں پڑ جاتا کہ ہر وقت جہاز لیے کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، تو عوام و ناس جو ہے بہت پریشان چلتا ہے، کیونکہ لاتیں جداتے اور سارا کچھ ان کا ویسے باہر ہے، تو وہاں سے ملک کو ڈکٹیٹ کرنا ہے، چلانا ہے، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ تو جہاں تک آپ نے کہا کہ کوئی سیاسی دباؤ نہیں لینا، کوئی پریشر نہیں لے رہا ہے، جو 75 سالوں سے یہی سنتی ہے یہ وہاں، جب پریشر لیتے ہیں تو ایسے لمبے لیٹتے ہیں، یہ ہسٹری ہے۔ جب جاتے ہیں تو کیسے وہ دستاویز لکھ کے، کیسے معاہدے کر کے، پھر وہ 10 سال باہر بھی رہ آتے ہیں، پھر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بیانیہ ہوتا ہے کہ ان کا سیاستدانوں کا دینے کا، باقی اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ تو باقی جہاں تک یہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا، تو ان کو روکنے والا کون ہے؟ بھائی ان کا وزیر اعظم ہے، پاسپورٹ ان کو جاری ہو چکا ہے، بھائی خود جو ہے جس کے اوپر فرض جرم عائد ہو رہی تھی وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، بیٹے پہ ہونی تھی وہ وزیر اعلیٰ، اس کو بنوا دیا بعد میں، عوام نے پروجیکٹ کیا۔ تو بیانات ہے نا، مذاق کا چیز ہے عوام کے لیے، تو عوام کے ٹھیک مسائل جو ہے نا اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا، تو نہ ٹھیک ہے، ہی اس طرف انہوں نے جانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے عوامی دورے جو ہے مسائل وہ کی بات کرتے کی، ہیں۔ مجھے بریک پر جانا ہے، اور بریک کے بعد یہ عوامی مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ 10 سال بعد پاکستان کے پاس اپنی گیس نہیں ہوگی، سیکریٹری پیٹرولیم کا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے۔ تمام تر سیاسی معاملات میں عوامی مفاد آخر کیوں نظر انداز ہو رہے ہیں؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ 10 سال بعد پاکستان کو اپنی گیس دستیاب نہیں ہوگی، پاکستان کے پاس اپنی گیس نہیں ہوگی۔ عامر طلال گوپان کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کا اجلاس ہوا، جس میں سیکریٹری پیٹرولیم نے بالکل واضح کر دیا کہ اس سال سردیوں میں گیس دستیاب نہیں ہوگی، بمشکل 3 گھنٹے صبح اور 3 گھنٹے شام کو گیس کی فراہمی ہو سکے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو اس وقت سیاسی چپقلش یا محاذ آرائی چل رہی ہے حکومت اپوزیشن سے نمٹنے میں، اپوزیشن حکومت کے خلاف برسر پیکار ہے، اس تمام تر صورتحال میں عوامی مفاد کیوں نظر انداز ہو رہے ہیں؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نااہل ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کب کیا فیصلے لینے، سیاسی طور پر ہم تجربے کار لوگ ہیں۔ اب آپ لوگ حکومت میں آئے 4 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں، کیا اندازہ نہیں تھا کہ گیس کے حوالے سے اقدامات کرنے ہیں؟ سردیاں کس طرح بیتیں گی؟ اور اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا پریشر، یقینی طور پر مختلف شہروں میں لوگ پروٹیسٹ بھی کریں گے، حکومت کے خلاف سامنے بھی آئیں گے، اس کو کیسے نمٹیں گے آپ لوگ؟ آپ نے درست کہا کہ جب کووڈ کے حالات تھے اس وقت اپوزیشن شور مچاتی رہی، بہت سستی گیس میسر تھی، لیکن اس وقت عمران خان کی حکومت نے یہ کام نہیں کیا۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، وزیر پیٹرولیم نے اور بارہا کیبنٹ نے یہ بتایا ہے کہ اب گیس کی قیمت بہت زیادہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر لی جاتی ہے، اور لی جائے گی جو ضرورت ہوگی، لیکن بہرحال جب سستی تھی اس حکومت نے کوئی بھی فیوچر پلاننگ نہیں کی ہے۔ دیکھیں یہی وہ مسائل ہیں جو آپ بارہا کہتے ہیں، یہ مسائل ہیں جن پہ سیاسی جماعتیں ان مسائل کو اجاگر کرتی ہیں، ان کے اوپر بیٹھتی ہیں، ان پہ گفتگو کرتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا عمران خان حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں کبھی ان مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں؟ کیا آج پاکستان اکنامک کرائسس کا شکار نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے اندر بہت سے کانسٹیٹیوشن کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو یہ بھی ہم ایک کرائسس کا شکار ہیں؟ پاکستان کے اندر نہ اکنامک سٹیبلٹی ہے نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے۔
یہ پرابلمز ہیں, کیا اس پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے؟ کیا گفتگو صرف اس پہ ہونی چاہیے کہ مجھے اقتدار دیں؟ اور اس اقتدار کے لیے انوکھے لاڈلے کی جو مطالبے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں؟ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. آپ اسی طرح میرے غبارے میں ہوا بھریں, میری پارٹی میں لوگ توڑ کے لے کے اس آئیں. پر میں آگے چل کر آپ سے بات کروں گا. ایکچولی انہوں نے آج اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, جی جی وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے لیے ہم آج بھی کہتے ہیں آئیے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کریں, چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں, ہم لوگ اکٹھا بیٹھے. عمران خان اپنی ذات سے باہر بھی نکلیں. سیاست عوام کے مسائل کے لیے کی جاتی ہے, نئے نئے اپنی ذات کے مسائل کھڑے کر کے اس پہ سیاست نہیں کی جاتی. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آج پی ٹی آئی کے دوست اب ارشد شریف کے نعرے کا سہارا لینا چاہ رہے ہیں. اس کو خدا کے لیے, وہ ایک صحافی تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی فیملی کا ایک نقصان ہوا ہے. اب آپ وہی باتیں گلی گلی سے, گھر گھر سے ارشد شریف نکلے گا. ارے بھائی وہ ایک صحافی تھے, ان بیچاروں کی کیا کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی تو کوئی نہیں تھی. لیکن یہی پی ٹی آئی کے لوگ کہا کرتے تھے کہ بھٹو ہر گھر سے کیسے نکلے گا, بھٹو کیسے زندہ ہے. اب ارشد شریف زندہ انہیں نظر آنے لگا ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انگلی بھی نہیں کٹی اور شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں, اس لیے بھاڑے پہ ادھر ادھر سے پکڑ کے لاتے ہیں. آج کلیئر ہو گئی بات, عمران خان جھوٹ در جھوٹ. آج رپورٹ آ گئی کہ عمران خان کو ایک بھی گولی نہیں لگی. اب ان کا شوکت خانم کہتا ہے کہ چند ذرے لگے ہیں گولیوں کے. تو ذروں کے ساتھ خان صاحب بیٹھ گئے ہیں لاہور اور لوگوں کو کہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلیں, میں ذرا ریسٹ کر لوں, اور اپنی فیملی اپنے بیٹوں کو بلا لیا ہے کہ آئیں ہم ذرا ہالیڈیز منائیں. اور بیٹے تو خبر کے بعد ہی آئے نا پاکستان سر, بیٹے. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں نا, تو عمران پہلے تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بیٹوں نے پوچھا نہیں, اب جب وہ آ گئے تو کہہ رہے ہیں بیٹوں کو ہالیڈے کے لیے بلا لیا. سر نہیں, ہمیں نہیں کوئی اعتراض ہے, بھلے عمران خان کے پاس وہ رہیں. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آئے ہیں تو ابا کو چھوڑ کے نہ جائیں, ابا کے پاس رہیں. اب وہ ماشاءاللہ 18 سال کے ہو گئے ہیں, اب تو ان پہ وہ قانون نہیں لاگو ہوتا نا کہ ابھی وہ چھوٹے بچے ہیں, ماں کی کسٹڈی میں رہنا ہے. اب تو وہ ابا جی کے پاس رہ سکتے ہیں اور انہیں رہنا بھی چاہیے. ہمیں کیوں اعتراض ہوگا جہاں وہ عمران کے پاس نہ رہیں. ہمیں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے نوجوانوں کو آپ اتنا جذباتی کرتے ہیں کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلیں, تو آپ کی اولاد کیوں نہیں نکلے گی؟ آپ کیوں نہیں نکلیں گے؟ کیوں حقیقی آزادی کے لیے؟ پھر آپ ایک گولی, محترمہ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر کو جو ہوا تھا 200 لاشیں پیپلز پارٹی نے دیکھی تھی, اور 19 اکتوبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو لوگوں کے ساتھ تھی, شہیدوں کے درمیان تھی. آپ کبھی یہ سوال نہیں اٹھائیں گے؟ کیا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ شہیدوں کے, اگر ان کے وہ شہید ہیں, وہ بیچارہ مرحوم معظم, اس کی فیملی کو, اس کی بوڑھی ماں کو, بچوں کو, یتیموں کو 2 دنوں کے بعد اپنے دربار میں بلا کے تعزیت کی گئی ہے, کیا وہ میرے دربار میں حاضر ہو, میں تعزیت کروں؟ اور پھر تماشا لگایا گیا ہے. خان صاحب فی الحال تو کہیں جانے کے قابل نہیں تھے نا, جب وہ بلوایا تھا اس ٹائم پہ ان کی ٹانگوں میں بینڈیج تھی. سر میری بات سنیں بھائی, خان صاحب نہ جاتے, اتنا یہ پولیٹیکل ڈرامہ کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران صاحب کی ہمشیرہ جاتی, ان کے وائس چیئرمین جاتے, وہاں پہ وہ عدت میں دے گی خاتون, اسے پیسے. چلے اس کا جواب غزالہ صاحبہ سے لیں گے. آخری بات مجھے ایک کر لینے دیں, ایک بات میں اب بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ مذہب کی آیتوں کا سہارا نہ لیں. یہ وقت کے یزید لیتے رہے ہیں, کبھی کہہ کہ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا, یہ نہ کریں. ہم سب مسلم ہیں, سارے قرآن پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارا ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا ایک بار پھر مختصر جواب لینا چاہوں گا. گیس شارٹیج کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کرے گی؟ اس چیلنج سے نمٹیں گے کیسے آپ لوگ؟ مختصر اب جواب دیجیے گا. چیلنج ہے, نمٹیں گے, لیکن بہرحال پلاننگ پہلے کرنی چاہیے تھی. میں حکومت کو اس پہ, اگر انہوں نے کرائسس کو ریزالو نہیں کیا یا نہیں کریں گے تو ان کی نااہلی ہوگی, اور اس کا پھر انہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. گورنمنٹ کو ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے اور وقت پہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور اس حکومت کو کرنے چاہیے. غزالہ سیفی صاحبہ, ہماری حکومت کیوں گرائی, سائفر کا معاملہ, یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کنٹینر پر کرتے نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی گزشتہ 5 روز سے راولپنڈی کے ارد گرد احتجاج بھی شدید کر رہی تھی. کہیں کوئی ذکر نہیں ہو رہا کہ ملک میں گیس شارٹیج ہے, ملک میں اس وقت جو عوامی مسائل ہیں حکومت ان کو نظر انداز کر رہی ہے, اور جو اپوزیشن کا حقیقی کام ہے
وہ اس وقت وہ بھی نظر انداز ہوتا نظر آ رہا ہے. تو عوامی مسائل کو کون دیکھے گا؟ حکومت نہیں, اپوزیشن بھی نہیں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے ان کا یہ جو گلا کر جی عمران خان کو بھی مر جانا چاہیے تھا اپنے 200-300 آدمیوں کے ساتھ, تب وہ اس قابل ہوتے کہ اپنے آپ کو کچھ کہلاتے ہیں. خدا کے لیے ایسی بات نہیں میں نے کی, خدا کے لیے بے ہم ایسی نظیر کو چیز جس نے نہیں بھی کہتے. مروایا یا آپ جس خود نے ایسی بھی باتیں مارا, نہ کریں. اس کے بعد ان کی آپ پلیز اب آپ سنیے میں نے آپ کی سن لی. تو جب انہوں نے بے نظیر کو مروا دیا اور یا مر گئی بیچاری بے شہید نظیر ہو گئی. جو دنیا کی شرم آنی چاہیے آپ کو, سیاستدان تھی, مروا دیا اور اس مر کے گئی. یہ بعد کس ان قسم کے کی یہ شوہر زبان استعمال کر ان رہی کی ہیں؟ شہادت کا کبھی فائدہ کہتے ہیں عمران اٹھاتے مر تھے جائے, کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ دیکھیے اگر آپ بولتے جائیں گے تو پھر میں بات نہیں کر سکتی. نہیں آپ دیکھیں, آپ آپ کو خاتون ہیں, خاموش رہنا آپ کو ہوگا زبان کیونکہ آپ اچھی نے جو استعمال مرضی کرنی آئے چاہیے. بولا ہے. اب آپ کا آپ وقت کو آ گیا کہ آپ طریقے سے سنیں. زبان استعمال کرنی جب بے چاہیے. نظیر کے ساتھ محترمہ بے زیادتی نظیر ہوئی, بھٹو کے مار بارے میں دیا, تو احترام پھر سے بات انہی کریں, کے ورنہ نہ شوہر بات کریں آپ. پلیٹ کرتے ہوئے آ گئے اور ان کی شہادت پہ خود صدر پاکستان بن گئے. تو پھر بے نظیر کے قاتلوں کا سراغ کبھی نہ مل سکا. ہاں مگر وہ انہوں نے اپنی مدت پوری کی اور پورے آب و تاب اور شان کے ساتھ مسٹر 10% 100% بن گئے. یہ ان کا ماشاءاللہ ریکارڈ تھا. اب اس کے بعد آتے ہیں پیسے جو بڑے ہیں, ہر چیز جو مہنگائی کی طرف گئی ہے. انہوں نے جو اپنا نیریٹو بلڈ کیا, جو یہ مارچ لے کے پیپلز پارٹی کے جو کو چیئر پرسن ہیں بلاول زرداری, وہ چلے گئے وہاں اسلام آباد تک مارچ لے کے, کسی نے ان کو روکا نہیں. وہاں پہ جا کے ان کی کانپیں ٹانگ گئیں اور انہوں نے جو مہنگائی کا جو نیریٹو بلڈ کیا تھا, وہ مجھے بتائیے کہ اس کی جب انہوں نے جو اپنی مس اپروپریشن کے ساتھ اس نیریٹو کی بنیاد پر آپ کی حکومت چلی گئی تھی کچھ مہینوں بعد. جب آ گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے جی غزالہ صاحبہ, کچھ ہی دنوں میں پھر آپ کی حکومت چلی گئی تھی اسی نیریٹو کی بنیاد پر. فیول کی قیمتیں ڈبل ہو گئیں. ہر چیز کی قیمت, کھانے پینے کی ہر چیز کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں نے تنگ آ کے, آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے, ہاؤس وائفز کو دیکھ لیجئے, اور گھر والے خواتین اور بچوں بالکل ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی حکومت میں بھی پریشان تھے مہنگائی کو لے کر. غزالہ صاحبہ ایک سوال یہ ہے کہ جو گیس کا معاملہ تھا, یہ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی نظر انداز کیا. بیرسٹر صاحب نے کہا کہ کووڈ ڈیز میں ہم لوگ نشاندہی کرتے رہے مگر آپ لوگوں نے سستی گیس نہیں خریدی. پی ٹی آئی بھی کہیں نہ کہیں سے اس معاملے میں قصوروار ہے, کیونکہ پچھلے 10 سال کا معاملہ ہے, 1-2 سال کی بات نہیں ہے یہ. اور اب گیس کی جو قلت ہوگی, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پر حکومت کو کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ وہ صرف اپنے معاملات کو لے کر لانگ مارچ کر رہی ہے. دیکھیے ان کی تو حکومت نامنظور اسی لیے ہے نا کہ یہ جھوٹ پہ مبنی اپنی حکومت لے کر آئے ہیں. صرف این آر او لینے کے لیے آئے ہیں, صرف اس لیے آئے ہیں کہ اپنے کیسز سے اپنے آپ کو بری کر لیں. اور اسی لیے عوام جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے, ان کو پتہ ہے ان کی زندگی ان حالات میں گزارنا بہت مشکل ہے, اور یہ حکومت جو ہے انتہائی نااہل, نامعقول. غزالہ صاحبہ میرا سوال پھر وہی ہے, یہ بھی نااہل ہے, یہ کہتے ہیں آپ لوگ نااہل ہیں. عوامی مسائل کو کون حل کرے گا؟ یہ جو گیس کی قلت, سردیاں, مسائل کو قوم کا لیڈر حل کرے گا. قومی مسائل کو وہ شخص حل کرے گا جو بھی. تو جب آپ لوگوں کی حکومت ہے تو گیس کیوں نہیں خریدی سستی؟ وی آر ناٹ سیئنگ. اب یہ کہہ رہے ہیں جی بڑے لاڈلے ہیں, چاہتے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ. عمران خان تو کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ. چلیں ٹھیک ہے غزالہ صاحبہ, آپ کا پوائنٹ ہے. میں مانڈا صاحب کی طرف جاؤں گا, اس سے پہلے بیرسٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بیرسٹر صاحب. دیکھیں میری جتنی گفتگو ہے, میں نے بڑے تہذیب کے دائرے میں, ایک ویسے بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی, اور پھر کیونکہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ ایک خاتون کر رہی ہیں تو میں نے نرم لہجہ, لیکن ان کی گفتگو سنیں. یہ ان کا پرابلم ہے کہ یہ اچھی گفتگو کر ہی نہیں سکتے, اس قسم کے لفظ استعمال کرتے. اب یہ 10% اور فلاں اگر یہ کہیں گے تو میں عمران خان کے کریکٹر پہ بات کروں, جو ایک گھڑی چور بھی ہے اور گھر والی چور بھی ہے, اس کی جو پرابلمز ہیں اس کے اوپر بات کروں, اس کے کہاں پہ کیا امریکہ سے لے کے کرتوت پاکستان تک جو ہیں میں وہ آپ کو بتاؤں. دیکھیں خدا کے لیے کبھی ایشوز کے اوپر گفتگو کیا کریں. آپ لوگوں کا صرف اور صرف کام ہے کہ زبان سے بدتمیزی, بد زبانی کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں آتا. آپ کا نام, اب تو آپ نے بھی بھرپور جواب دے دیا, جو جواب نہیں دینے چاہیے تھے وہ بھی آپ نے کر دیے. چودھری صاحب
آپ کیا سمجھتے ہیں جو عوامی مسائل نظر انداز ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی ان تمام تر معاملات کو نظر انداز کیا تھا، کتنا سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج گیس کا آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے بھی اور پاکستان کی تمام ہی سیاسی، کیونکہ پنجاب میں اگر گیس شارٹیج ہوگی تو لوگ پنجاب حکومت خیبر پختونخوا میں ہوگی تو وہاں اس کو زیادہ کوسیں گے، تو تمام ہی سیاسی جماعتوں کو ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں۔ دیکھیں جواد صاحب، ہر چیز کی اسٹریٹجی یہاں نظر آ رہی ہے. یعنی کہ اگر پچھلے 2 سال پہلے واٹر کے اوپر ریسرچ ہوئی تو اس کا بتا دیا کہ واٹر پتہ نہیں کتنا لیول نیچے چلا گیا، پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے گا، سارا نظام ہو جائے گا. ابھی گیس کا بھی یہی ایشو ہے. پھر پٹرولیم، ہر چیز تو آپ امپورٹ کرتے ہیں. جب امپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں سے آپ کو سستی چیز ملے گی. وہاں آپ جائیں، ساری دنیا کے سامنے کھلی کتاب ہے کہ رشیا یا ایران، وہاں آپ اچھے ایگریمنٹ ٹائملی جا کے کریں. جب پوری دنیا لے رہی ہے، بھارت ہمارا پڑوسی لے رہا ہے، اس سے پٹرولیم بھی لے رہا ہے، رشیا سے آئل اینڈ گیس بھی لے رہا ہے، گندم بھی سستی لے رہا ہے. دیکھو نا، ہمارا ایگریکلچر ملک ہے، ہم گندم تک جو ہے نا وہ امپورٹ کر دیں. جب کرتے ہیں تو یہ بھی ایک شرمناک بات ہے کہ جب آپ نے جتنے بھی پروجیکٹ لگتے ہیں، ہر قسم کی وزارتیں ہمارے پاس ہیں، منسٹری ہمارے پاس ہیں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو کتنے سالوں کے بعد کس چیز کی جو ہے وہ کمی آئے گی، بلڈنگ کتنی چاہیے، روڈ کتنی چاہیے، ہمیں خوراک کتنی چاہیے، میڈیسن کتنی چاہیے. بدبختی اس ملک کی کہ یہاں کتے مار دوائیاں جو ہے وہ بھی باہر سے منگوانی. جب منگوانا ہی سارا کچھ آپ نے باہر سے ہے تو ٹائملی ایک شیڈول بنا کے کہ بھئی اگلے سال ہماری اتنی جو ہے نا کھپت ہے، آپس اتنی کے ہمیں لڑائی گیس جھگڑے ختم چاہیے، ہوں گے تو اتنا شیڈول بنے پیٹرول گا نا چاہیے. مانڈلا صاحب؟ لڑائی جھگڑے یہ تو رہیں گے. دیکھو یہ تو جو سیاست ہے ہماری، یہ تو ایک بزنس ہے، یہ بزنس ہے، انڈسٹری ہے، اور جتنا لگانا ہے اتنا ٹھیک ہے، کمانا ہے. ملک کا بیڑا گرک اسی لیے تو ہو گیا کہ سب کے امپائر باہر بن گئے. وہ کس طریقے سے گئے اور ان بالکل اداروں ٹھیک ہے کو مانڈلا صاحب، آپ کا فیسیلیٹیٹ پوائنٹ ہے، پاس مجھے بریک کرنے پر کے جانا ہے اور گروہ بریک میں کے بعد خراب ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بتایا سیاست ایک بزنس بن گیا ہے، ایک شیڈول بنا لینا چاہیے. آپ بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے. عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج میری اور میں فوج کے ساتھ ہوں، پی پی اور نون لیگ کی جو کوشش ہے مجھے فوج کے خلاف کھڑا کرنے کی وہ ناکام ہوگی. کیا عمران خان صاحب ڈیفینسو موڈ پر آ گئے؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو فوج کی ضرورت ہے، مجھے نہیں ہے. ان کو ضرورت ہے حمایت کی، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی ضرورت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. اور فوج کے خلاف جو لڑوانے کا پی پی اور نون لیگ کی جو کوشش ہے مجھے، وہ ان دونوں جماعتوں کی ناکام ہوگی. دیکھیں، فوج کی ضرورت کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہوتی، فوج کی ضرورت ملک کو ہوتی ہے. اور اسی لیے جو سیاسی جماعت ملک کے مفاد میں کام کرتی ہے وہ فوج کو مضبوط کرتی ہے. وہ فوج کے 90,000 قیدیوں کو دشمن کی قید سے آزاد کروا کے لاتی ہے. وہ ملک کو ایٹمی پروگرام دیتی ہے، وہ ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دیتی ہے. وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پس پشت ڈال کے فوج کا مورائل نہیں گرنے دیتی. وہ اس کے باوجود کہ فوجی ڈکٹیٹر قتل کر دیں، پھانسی پہ لگا دیں، ہم کسی فرد کی بات کرتے ہیں، ادارے کو متون نہیں کرتے. فوج کے حوالے سے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج تو میری ہے، میرے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی جو بات آپ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو حمایت نون اور پی پی کو درکار ہے اس وقت. دیکھیں کون بات کر رہا ہے؟ عمران خان سابق وزیر اعظم جو ظہیر الاسلام اور حمید گل اور شجاع پاشا کے ذریعے جس میں ہوا بھری گئی ہے. نہیں تو عمران خان تو ایک پانی کا بلبلا ہے، اس کے اندر یہ جتنی ہوا بھر کے اسے ایک غبارہ پھلایا گیا ہے. کس نے پھلایا ہے؟ آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. چلیں پرانی باتیں تو سارے بھول جاتے ہیں. آج کے عمران کے مطالبے کیا ہیں؟ کہ چھوڑو، میرا ساتھ دو، نیوٹرل نہ ہو. پہلے عمران خان کہتے تھے کہ امپائر کو نیوٹرل ہونا چاہیے، میں پوری دنیا میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا ہوں. آج کل وہ کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے تو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. تم میرے ساتھ کھڑے ہو، میرا ساتھ دو.
جیسے میری حکومت بنوائی تھی ویسے بنواؤ، جیسے میرا بجٹ پاس کرواتے تھے ویسے کرواؤ، جیسے میرے لیے پنجاب میں جہاز بھر بھر کے میں دوسرے نمبر پہ پارٹی تھا لیکن مجھے وزیر اعلیٰ بنوایا تھا، ویسے کرو میرے ساتھ۔ جیسے سینٹ چیئرمین میں میرے 15 ووٹ کم تھے لیکن اس کے باوجود میرا چیئرمین سینٹ بنوا دیا، ویسے کرواؤ۔ یہ عمران خان چاہتے ہیں نا۔ اور عمران خان کیا، عمران نازی کا عدم اعتماد کی صرف تحریک یہی جس نے مطالبہ کامیاب ہے کروائی کہ وہ پاکستان، اس پر بھی کچھ کہہ لیں سر۔ اچھا کیا کامیاب کروائی ہے آپ مجھے بتا دیں، کس نے کامیاب کروا دی آپ بتا دیں، اگر کسی نے کروائی ہے۔ کروائی یہ ہے کہ کیا ہم نے عمران کا نہیں، بات سنیں نا، ایسے سوال اٹھا کے جواب لیں۔ عمران خان کا ہم نے ایک ووٹ نہیں لیا، ہم نے ساتھ ملایا ہے ایم کیو ایم کو اور سیاسی جماعتوں کو، جس پہ 22 لوگ الگ تو ہوئے نا سر، اس کا نقصان پی ٹی آئی کو تو ہوا نا۔ ہوتا رہی، اسے اپنے بندے سنبھالے، وہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہے کہ عمران خان آپ لوگوں نے لے لیا تھا نا سندھ ہاؤس میں بلا کر سر۔ ہم نے نہیں لیے بھائی۔ سندھ ہاؤس میں کس نے وہ خود آ گئے تھے سندھ ہاؤس میں؟ سندھ ہاؤس میں تو بڑے آتے ہیں لوگ، آج بھی آ سکتے ہیں۔ نہیں ان 22 لوگوں کی بات کریں۔ ارے بھائی سندھ میں سندھ کے ایم این اے بھی آ کے رہ سکتے ہیں، بھلے وہ پی ٹی آئی سے ہوں، بھلے وہ مسلم لیگ نون سے ہوں، بھلے وہ فضل الرحمان سے ہوں، وہ تو آ کے رہ سکتے ہیں۔ وہ سندھ حکومت کی ملکیت ہے نا، تو وہاں پہ سندھ کا کوئی بھی عوامی نمائندہ کسی بھی پارٹی سے وہ آ کے رہ سکتا ہے۔ اب کوئی رہتا ہوگا آج پنجاب میں، پنجاب ہاؤس میں ہمارا جا کے کوئی ایم پی اے رہے تو ہم کہیں کہ انہوں نے خرید لیا اسے، یہ اس کا استحقاق ہوتا ہے، وہ جا کے رہتا ہے۔ آج پارلیمنٹ لاجز میں عمران خان کے سارے ایم این ایز رہ رہے ہیں، حالانکہ جو سندھ ہاؤس میں آپ کے پنجاب کے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے، راجہ ریاض صاحب بھی تھے، یہ لوگ تو پنجاب سے نا، یہ تو سندھ سے نہیں تھے نا، یہ بھی وہاں پہنچے نا۔ آپ نے کہا ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا۔ رہ سکتے ہیں ایک دوسرے ہاؤسز میں، رہ سکتے ہیں بھائی، رہنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن وہ رہنے آئے تھے، واپس نہیں گئے، وہ واپس اپنی جماعت میں نہیں گئے، وہ سندھ ہاؤس میں آ کے۔ چلیں اب تو سندھ ہاؤس سے چلے گئے ہیں نا، اب عمران خان انہیں سمجھا کے ساتھ لے آئے۔ چلے مختصر اس کا جواب دے دیجئے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جی بتائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ساتھ دیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ساتھ نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا، پی پی اور نون لیگ کو چاہیے۔ یار میں کوئی بات کروں گا، آپ خود جانتے ہیں عمران خان روز رونا کیا رو رہے ہیں، عمران خان کیا مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، میر جعفر میر صادق کیوں کہہ رہے ہیں، جانور کیوں کہہ رہے ہیں، چوکیدار اپنا کام، چوکیدار اگر نیوٹرل ہو جائے یہ اس کا کام نہیں، تو نیوٹرل نہ ہو تو کیا ہو چوکیدار، عمران خان کا ملازم بن جائے چوکیدار، یہ عمران خان کہہ رہا ہے۔ وہ چوکیدار عمران خان کے نہیں ہیں، اگر وہ چوکیدار ہیں تو وہ پاکستان کے چوکیدار ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کے چوکیدار ہیں، نہ وہ مسلم لیگ نون کے چوکیدار ہیں، اور نہ انہیں عمران خان کا چوکیدار بننا ہے۔ وہ ملک کے ہیں، اور انہیں اس طرح سے لفظ استعمال کر کے، کبھی میر جعفر، مطلب غداروں والے لفظ، کبھی ہماری بھی نظریات دیکھیں۔ سب سے زیادہ جدوجہد ہم نے کی ہے کہ فوج اپنی ڈومین کے اندر کام کرے، کانسٹیٹیوشن کے تحت رول، اس کا کوئی سیاسی رول نہیں ہے۔ آج 75 سال کی جدوجہد کے بعد اب اگر فوج کہہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہے، ہم نے پولیٹیکل رول نہیں ادا کرنا، تو اس کے بعد عمران کہتا ہے نہیں نہیں کرو ہی کرو، میرے ساتھ کھڑے ہو، جی غزالہ صاحبہ، تو یہ عمران خان کا مطالبہ ہے۔ بڑلا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب نے اب آج کل کافی نرم بیانات سامنے آ رہے ہیں ان کے، وہ ڈیفینسو موڈ پہ لگ رہے ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لانگ مارچ میں کچھ اتنی توقعات کے مطابق عوام نہیں آئی جس کی وجہ سے اب انہیں ڈیفینسو بیانات دینے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بیانات ہیں نا تمام لیڈروں کے، ایک عمران کے نہیں، عمران سے پہلے آصف زرداری صاحب کے بھی بیان ہے، ادارے کے متعلق میرا خیال ہے کہ تمام لیڈروں کے بیان یکساں ہی، ادارے کے متعلق میرا خیال ہے آج تک شاید کسی نے اتنا جو ہے نا وہ خلاف بولا بھی نہیں اور بولنا چاہیے بھی نہیں۔ اس کی وجہ کہ فوج ہے تو ملک ہے، یہ ساری چیز حقیقت ہے، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ شخصیات کے متعلق سب نے بولا، آصف زرداری صاحب نے بولا، تقریروں میں بولتے رہے کہ بلا دودھ پی جاتا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ نے 3 سال رہنا، ہم نے سدا رہنا ہے۔ نواز شریف کے متعلق وہ نام لے کر ملٹری چیف کا، فیض حمید کا، پھر جنرل عرفان ملک کا، اللہ کا ہر بندے نے کسر نہیں چھوڑی۔ پرویز رشید کی جو تقریر سامنے ہے، یا یاد صادق جب ابھی لندن کو چھوڑا تو جو جن الفاظوں سے ملٹری چیف کے کہا، پھر پی ٹی ایم میں جو نعرے لگتے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ شخصیات کی حد تک کسی نے سپیئر نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے شخصیات اور ادارے میں فرق ہونا چاہیے۔ ادارہ بہت بڑی چیز ہے، ادارے کی وجہ سے جو ملک قائم ہے، یہ ہر بندے کو، ہر پارٹی کو اور ہر پاکستانی کو اس چیز کا ساتھ، اور میرا خیال ہے جن بندوں کے یا جن شخصیات کے متعلق باتیں ہوتی
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے مانڈلا صاحب، پروگرام وقت کم ہے، میں اور غزالہ اگر سیفی صاحب کا بھی انہوں نے- پوائنٹ لینا چاہوں گا. اب سیفی پتہ ہے صاحبہ، ان کو بھی سیکھنا چاہیے. بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اب اگر عمران خان کو حمایت حاصل نہیں رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، تو عمران خان صاحب فورس کر رہے ہیں انہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں، ان کی حمایت کریں. ایسا انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں اور ہماری حمایت کریں. انہوں نے یہ صرف استعمال کیا ہے ورڈ کہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل اب کہہ رہے ہیں. دیکھیے وہ 2008 میں بھی یہ کہتے رہے کہ ہم سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، اور آج بھی کہہ رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ سیاست کا حصہ نہ بنے اور وہ فری اینڈ اسموتھ الیکشنز جو ہم جس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں یہ ادارہ یقیناً بہت مضبوط ہے. اور اس ادارے کی جو بات ہے وہ آج کی حکومت بھی مانتی ہے اور پچھلی حکومت نے بھی مانی، مگر یہ اس وقت انفلوئنشل ہو سکتے ہیں. اور مگر حکومت جو اس وقت موجود ہے، میں تو صرف آج کی حکومت سے مطالبہ یہ کروں گی کہ جو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ جلد از جلد دی جائے، تاکہ شہر اور ملک اور گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ میں جو لوگ اس وقت نکلے ہوئے ہیں وہ نکلیں اور جا کر ووٹ دیں. اور جس کو بھی وہ ان کو اس بات کا کیا غم ہے کہ ووٹ ڈالیں گے تو ان کو بھی ووٹ ڈلے گا. کوئی یہی تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے 100% عمران خان کو ووٹ ڈال دیں گے. ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر اس وقت پاکستان کا عمران خان ہے، اور اس وقت جو انہوں نے اس کو زخمی کیا ہے تو ان لوگوں نے پاپولیرٹی ان کی بڑھ گئی ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں عمران خان کی پاپولیرٹی. بالکل ٹھیک ہے. غزالہ سیفی صاحبہ، بیرسٹر عامر حسن صاحب، چودھری خادم علی مانڈلا صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین. عمران خان صاحب اپنے مطالبات منوانے کے لیے لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور وہ ایک دھرنا دینے کے موڈ میں بھی ہیں، جبکہ حکومت یہ بالکل پلان کر چکی ہے کہ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، کوئی سیاسی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور وہی فیصلے کیے جائیں گے جو ریاست کے مفاد میں ہوں گے. اس تمام سیاسی لڑائی میں حقیقت یہ ہے کہ 10 سال بعد پاکستان کے پاس اپنی گیس نہیں ہوگی. حکومت بمشکل ہی 8 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے عوام کو گیس فراہم کر سکے گی. عوامی مفاد مکمل طور پر سیاسی لڑائی میں نظر انداز ہوتے نظر آ رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.